بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا یہ ویلاگ عافیہ صدیقی سے متعلق ہے، اور ہم آج کی اس نوجوان نسل کو اس پورے کیس کے متعلق جو معلومات دستیاب ہیں اس کا خلاصہ ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت جماعت اسلامی پاکستان کے سینیٹر مشتاق خان اور عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی یہ دونوں امریکہ میں موجود ہیں، اور ان کی عافیہ صدیقی سے 2 بار ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ اس ملاقات کی جو رودات ہے وہ اپنی جگہ بہت زیادہ دل گرفتہ کرنے والی ہے، افسردہ کرنے والی ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کا علم بردار امریکہ، اس کے اندر ایک عام انسان پر، ایک خاتون پر کس قدر ظلم اور تشدد ہو رہا ہے، اور کس قدر غیر انسانی رویہ ان کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی، یہ صدیقی فیملی کراچی کی رہنے والی ہے، اور یہیں سے 90 کی دہائی میں یہ نوجوان بچی یہ امریکہ اپنے بھائی، ان کا بھائی پہلے سے امریکہ میں موجود تھا، تو اپنے بھائی کے ساتھ امریکہ گئیں اور وہاں کی یونیورسٹیز میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور وہاں کی مختلف یونیورسٹیز میں پڑھ کر نیورو سائنٹسٹ بن کر نکلی۔ اس دوران 9/11 کا واقعہ ہو گیا، اور اس میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں موجود تھیں، اور پھر امریکہ سے وہ پاکستان آئیں۔ 2003 میں مارچ 2003 میں امریکہ نے ایک گلوبل الرٹ جاری کیا، جس میں عافیہ صدیقی اور ان کے سابقہ شوہر کو نامینیٹ کیا گیا تھا، اور انہیں خطرناک ترین دہشت گرد قرار دیا گیا تھا۔ اور پھر اسی مارچ 2003 میں عافیہ صدیقی اپنے 3 بچوں کے ہمراہ اغوا ہو گئیں، اور پھر 5 سال تک بالکل منظر سے غائب رہیں، اور معلوم نہیں تھا کہ زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا۔ اسی دوران ایک برطانوی صحافیہ ہیں ایوان ریڈلی، جو کہ 2001 میں طالبان کی قید میں رہی تھیں، اور پھر طالبان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو گئی تھیں۔ 2008 میں انہوں نے منظر عام پر آ کر عافیہ صدیقی کے حوالے سے کچھ انکشافات کیے، اور انہوں نے یہ کلیم کیا کہ بگرام کا جو ڈیٹینشن سینٹر ہے، جو کہ ایک تشدد خانہ ہے امریکی فوجیوں کا، اور وہاں پر بے گناہ لوگوں کو رکھا جاتا ہے، وہاں پر ایک مظلوم خاتون ہے جس کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، اور ان چیخوں کے احتجاج کے طور پر وہاں کے سارے جو قیدی ہیں انہوں نے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے، اور 6 دن تک یہ بھوک ہڑتال جاری رہی، اور پھر انہوں نے یہ شک ظاہر کیا کہ وہ خاتون عافیہ صدیقی ہو سکتی ہے۔ اس طرح یہ کیس ایک دفعہ پھر اخبارات کی زینت بن گیا اور میڈیا میں آ گیا، اور یہ تلاش اور جستجو شروع ہو گئی کہ عافیہ صدیقی کہاں ہے۔ FBI نے ایک سٹوری گھڑی، اور وہ سٹوری یہ تھی کہ غزنی جو افغانستان کا صوبہ ہے، وہاں سے ایک خاتون اور اس کی 11 سالہ بچے کو گرفتار کیا گیا، اور جب ان کو گرفتار کیا گیا تو ان کے پاس، ان کے قبضے میں کچھ نقشے تھے اور کچھ کیمیکلز تھے۔ پھر جب ان کو انٹروگیٹ کیا گیا تو اس خاتون نے ایک گارڈ سے رائفل چھین کر امریکن فوجیوں پر فائرنگ کر دی۔ وہ تو بچ گئے، لیکن جواب میں اس خاتون کو پیٹ میں گولی لگی۔ پھر اس خاتون کو آپریشن کیا گیا، اس کو 17-18 دن وہ موت و حیات کی کشمکش میں رہیں، پھر سروائیو کر گئیں، اور پھر اسے امریکہ ٹرانسپورٹ کر کے وہاں کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ یہ وہ سٹوری ہے جو FBI نے پیش کی۔ یہ اپنی جگہ کتنی مبہم ہے اور کتنی مسحق کے خیز ہے، یہ اپنی الگ بات ہے کہ ایک فریجائل سی خاتون وہ کیسے گارڈ پر قابو پا سکتی ہے، اور کیسے اس سے پستول چھین سکتی ہے، اور کیسے وہ فائرنگ کر سکتی ہے، اور مسحق کا خیز طور پر اس کا فائر کسی کو بھی نہیں لگتا، لیکن جواب میں اس کو فائر لگ جاتا ہے، اور اس کا پیٹ وہ چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال پھر امریکن عدالتوں میں یہ مقدمہ چلتا رہا، اور پھر امریکہ کی عدالت نے اس خاتون کو 86 سال کی سزا سنا دی۔ اب یہ تو اس کا ایک پہلو ہے۔ جب یہ پاکستان سے گرفتار کی گئی تو یہ وہ دور تھا جو پاکستان کے اندر مسنگ پرسن کا دور ہے، اور ان گرفتاریوں کا دور ہے، جس میں افغان سفیر عبدالسلام ضعیف کو بھی امریکنز نے گرفتار کیا، اور پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے بڑے شوق سے اور بڑے دعوے کے ساتھ اپنی کتاب میں اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ امریکن سے باؤنٹیز لے کر اور مال غنیمت لے کر اور پیسے اور خرچہ لے کر اور $5,000 فی کس لے کر اس طرح یہ لوگ امریکہ کے حوالے کیے گئے۔ بہرحال یہ تو
عافیہ صدیقی کی ڈیٹینشن کا حال ہے اور یہ تو ان کی گرفتاری کا حال ہے۔ اب یہ سوال سامنے آتا ہے کہ عافیہ صدیقی کو کیسے رہائی دلائی جا سکتی ہے اور اس ظلم سے کیسے چھٹکارا دیا جا سکتا ہے۔ سینیٹر مشتاق خان جو اس ملاقات میں موجود تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ عافیہ صدیقی ایک بہت بڑے کرب سے گزر رہی ہیں اور وہ پوری پاکستانی قوم سے یہ امید رکھتی ہیں کہ پاکستانی قوم اپنی بیٹی کے لیے ری ایکٹ کرے گی، باہر نکلے گی، کوئی احتجاج کرے گی، کوئی مظاہرہ کرے گی، اپنے حکمرانوں پر زور ڈالے گی اور اپنے حکمرانوں کو مجبور کرے گی کہ وہ بیٹی کو واپس لانے کے لیے کچھ جد و جہد کریں۔ ایک موقع تو ہم نے گنوا دیا، یہ 2010-11 کی بات ہے جب ریمنڈ ڈیوس امریکی انٹیلیجنس آفیسر، اس نے لاہور کے اندر دن دہاڑے 3 پاکستانی شہریوں کو قتل کر دیا تھا اور اسے گرفتار بھی کر لیا گیا، اس پر مقدمہ بھی چلا۔ تو یہ وہ موقع تھا کہ اگر اسے رہا بھی کرنا تھا اور اس کو چھوڑنا بھی تھا تو اس کے بدلے عافیہ کی رہائی یہ لی جا سکتی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت کے حکمرانوں کی ترجیح نہیں تھی۔ اور لطیفے کی بات یہ ہے کہ جب لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو عافیہ صدیقی کی بات کرتے ہیں، اس پر سیاست کرتے ہیں، اس پر کراؤڈ جمع کرتے ہیں، اس پر مظاہرے کرتے ہیں، لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں تو پھر عافیہ کو بھول جاتے ہیں۔ اور اس کی ایک بہت بڑی مثال ہمارے سامنے عمران خان صاحب کی ہے۔ 2007-8 میں عافیہ کے اس کیس کو ہائی لائٹ کرنے میں عمران خان نے کردار ادا کیا، ایوان ریڈلی کے ساتھ مل کر پریس کانفرنسز کی اور مختلف مقامات پر مظاہرے بھی کیے، اور پھر مسلسل وہ 2018 تک مختلف مواقع پر عافیہ کا تذکرہ کرتے رہے، اس ایشو پر بات کرتے رہے۔ لیکن 2018 میں جب وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے، اس کے بعد انہوں نے چپ کا روزہ رکھ لیا۔ اس کے بعد وہ امریکہ بھی گئے لیکن انہوں نے عافیہ کی بات نہیں کی۔ ان کے جو ساتھی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم ان سے جب بات کرتے تھے کہ عافیہ صدیقی کے حوالے سے کوئی بات کرنی چاہیے تو وہ مسکرا کر چپ ہو جاتے تھے اور کوئی بات نہیں کرتے تھے، نو کومنٹس۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں، لیکن جب حکومت ان کو مل جاتی ہے تو پھر وہ چپ کا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ پتہ نہیں کون سی نادیدہ قوتیں ہیں جو انہیں چپ رہنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اس وقت جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق خان صاحب نے ایک بار پھر اس معاملے کو سینٹ میں اٹھایا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ذریعے وزارت خارجہ کو مجبور کیا کہ وہ بندوبست کرے فوزیہ صدیقی اور عافیہ صدیقی کی ملاقات کیا، اور پھر جب یہ بندوبست ہو گیا تو وہ خود امریکہ جا کر انہوں نے قوم کی بیٹی سے ملاقات کر لی۔ ایک مرحلہ تو طے ہو گیا کہ 20 سال بعد فوزیہ صدیقی اپنی بہن سے وہ ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن کیا اس پر معاملہ ختم ہو جائے گا؟ ظاہر ہے کہ نہیں، اس پر معاملہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کو ایک تحریک بننا چاہیے، اس پر پورے پاکستانی قوم کو الرٹ ہونا چاہیے اور پورے پاکستانی قوم کو اس پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور سینیٹر مشتاق خان صاحب نے یہ بات بالکل درست کی ہے کہ عافیہ صدیقی کی رہائی کی چابی امریکہ میں نہیں بلکہ پاکستان میں ہے۔ اگر حکومت پاکستان چاہے گی تو انشاءاللہ عافیہ بہت جلد پاکستان آ سکتی ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے ہم وطنوں کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی بہن کی کرب کو سمجھنا چاہیے اور اس تحریک کو ٹھنڈا نہیں ہونے دینا چاہیے اور اس کو قوم کی آواز بنا دینا چاہیے اور حکمرانوں پر پورا زور ڈالنا چاہیے کہ ہمارے حکمران، ہمارا صدر، ہماری وزیر اعظم، ہماری ساری سیاسی جماعتیں اور ہمارا وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ وہ مل کر عافیہ کی رہائی کے لیے کوشش کریں۔ اس کے لیے کوئی جرمانہ بھرنا پڑتا ہے امریکی عدالتوں میں تو وہ بھریں، اس کے لیے کوئی بہترین وکیل کرنا پڑتا ہے تو وہ کلا کی ٹیم کو کھڑا کریں، اور سب سے بڑھ کر دعائیں کریں اور اپنے رب سے یہ اس کے سامنے اپنے ان تنہائی کے لمحات میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری بیٹی کی اس مشکل کو آسان کرے اور وہ دن قریب لائے کہ ہم اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو اپنے درمیان پا سکیں۔ بہت شکریہ۔